बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप बहुत अहम ख़बर जो है वो समाअत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो आ गया है, मगर अभी मामलात थमे नहीं हैं और आगे क्या होने जा रहा है। क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, फ़रोग़ नसीम और दीगर के ख़िलाफ़ क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होने वाली है और इस हवाले से क्या कोई दरख्वास्तें दायर होंगी या क्या सिलसिला सामने आएगा। उसके साथ साथ बशीर मेमन साबिक DGFIA के जो इल्ज़ामात हैं, जो नए इंकशाफात हैं, उस पर भी कई अहम सवालात ने जन्म लिया है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आइनी और कानूनी माहिरीन इस मामले पर क्या कहते हैं, उस बारे भी तबादला ख्याल होगा। तो बात जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस से जुड़ी है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मामला, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के 6-4 की औ से और रेशो से जो रिलीफ मिला है और FBR और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कार्रवाई से जो रोका गया है और मामलात जो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ चल रहे थे उनको जिस तरह से रोका गया है, ख़त्म किया गया है, उसके बाद क्या सूरत हाल आ रही है। क्या काजी फ़ायज़ ईसा का मामला ठप हो गया है? तो अभी ये मामला ठप नहीं हुआ और ज़राए ये अख्तर सिद्दीकी न्यूज़ को ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समेत जो दीगर किरदार जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा समझ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होने का इम्कान है। और इस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने ख़िलाफ़ होने वाली इस कार्रवाई पर जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे और अगले आने वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इस हवाले से आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो कुछ भी होता रहा और जिस तरह भी मामलात चलते रहे और उसके बाद आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सुरखरू होने के बाद वो अगर चाहें तो इस हवाले से हुकूमत से जो है वो जवाब तलबी कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है हत्ता के इज़्ज़त का दावा भी दायर हो सकता है और बहुत सारे मामलात आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। ताहम ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आया उन्हें मुआफ़ करते हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है। बात पेंडोरा बॉक्स से चली है तो जो बशीर मेमन है साबिक DGFIA, उन्होंने भी नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, जिसमें बकौल उन्हें वज़ीर आज़म ने बुलाया था और कहा था कि आप बहुत कम्पिटेंट हैं और आप बहुत अच्छे अंदाज से बड़े ठोस केसेस बनाते हैं, हमें भी आपकी बड़ी ज़रूरत है। आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं और शहजाद अकबर भी उस मौके पर मौजूद थे और FBR के एक अफसर भी मौजूद थे। आज़म ख़ान ने जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने भी उनको इस हवाले से बड़ी तारीफ़ें की। उसके बाद वो बकौल उन्हें शहजाद अकबर के कमरे में ले जाया गया और फिर उनके सामने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का केस रखा गया और उनसे ये कहा गया कि काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से उन्हें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस मजबूत बनाना है जिसमें से वो ना निकल सकें। बकौल उनके फ़रोग़ नसीम इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे और फ़रोग़ नसीम ने ये ज़ोर दिया कि उनकी जो वकालत की जो लाइफ है और इस हवाले से मुकदमा लड़ने के हवाले से वो उनको यकीन दिलाते हैं कि ये मुकदमा वो लाजमी जीतेंगे। आज तक वो कोई मुकदमा नहीं आ रहे हैं। ताहम बकौल बशीर मेमन के उन्होंने कहा कि ये TOR जो उनके अपना जो आइन और कानून है वो भी इजाज़त नहीं देते और ये जो जज का मामला है और ये सिटिंग जज हैं और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसल ही उन्हें कोई अहकामात जारी कर सकती है। बकौल उन्होंने इसी हवाले से फिर मुस्ताफ़ी भी हुए और उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ के केसेस के हवाले से भी उन्होंने इंकशाफात किए हैं। ताहम इसमें बहुत सारे अहम सवालात भी पैदा हुए हैं कि बशीर मेमन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मामला जब अदालत में चल रहा था तो वो खामोश क्यों रहे? उन्होंने अदालत से रजू क्यों नहीं किया? आया वो वही शख्सियत तो नहीं है कि जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अहम तरीन
جو چیزیں ہیں وہ بذریعہ ڈاک جو ہے یا شاید آن لائن ان کو بھجوا دی تھی، اور جو انہوں نے جن کی کاپیاں جسٹس قاضی فائز نے 10 رکنی بینچ کے روبرو بھی پیش کی تھی، اور جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور دیگر لوگ اس حوالے سے اس میں مبینہ طور پر ملوث ہیں، تاہم عدالت نے ان دستاویزات کو جو ہے وہ اتھینٹک قرار نہیں دیا، اس لیے ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ اب جب بشیر میمن سامنے آئے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ دستاویزات لازمی طور پر یا کسی نہ کسی طور پہ بشیر میمن سے اس کا ضرور تعلق بنتا ہے۔ بشیر میمن کا نواز شریف فیملی سے کیا تعلق ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے یا اس کے حوالے سے پیروی کرنے سے کیوں انکار کیا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی پوسٹ پہ آئے تھے DGFI، اور تاہم انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کا نواز شریف سے کوئی تعلق تھا۔ بہرحال پروٹوکول کے دوران ان کی ملاقاتیں ضرور ہوتی رہی ہیں، تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر انہیں چٹھی لکھتی تو وہ لازمی جو ہے وہ نواز شریف یا جو بھی لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ضرور کرتے۔ تاہم ان کا اب یہ سوالات اٹھانا اور جسٹس قاضی فائزہ کا کیس ختم ہونے کے بعد اب ان کا منظر عام پر آنا کافی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ وہ کیوں اتنی دیر خاموش رہے، کس کے کہنے پہ خاموش رہے، اور اب کس کے کہنے پہ وہ میدان عمل میں آئے ہیں اور انہوں نے نیا پنڈارا باکس کھولا ہے۔ تاہم یہ تو وقت ہی آہستہ آہستہ یہ بات ثابت کرے گا کہ ان کا کس سے تعلق ہے۔ اور ویسے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کام شروع کیا ہے اور یہ بنائی گئی ہے، اس دوران سے جو ہے بیوروکریسی اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی رہی ہے، اور انہوں نے حکومت کی ہر جگہ پہ مخالفت کی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ وہی بیوروکریسی ہے جس کو نواز شریف کی حکومت نے جو ہے وہ کافی مراد دی، بڑے فوائد دیے، جس کے بعد اس حکومت کے خلاف وہ آخری دم تک جو ہے وہ کوششیں کرتی رہی، اور چیمہ اور دیگر لوگ بھی سامنے آئے۔ تاہم یہ بھی بشیر میمن بھی لگتا یہی ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور حکومت نے چونکہ آتے ہی بیوروکریسی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اسی وجہ سے وہ ناراض تھی، اور بشیر میمن کے حوالے سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے انکار کرتے رہی ہیں، اس لیے جو ہے ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ خود دیا ہے اور ان سے استعفیٰ لیا نہیں گیا۔ تاہم حالات اب جس کروٹ جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اگلے جو چیف جسٹس بننے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد، اور لگتا یہی ہے کہ وہ بڑے مضبوط ترین چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اور اب چونکہ ان کا دامن ہر طرح کی کرپشن معاملات جو ان کے حوالے سے مبینہ طور پر سامنے لائے گئے تھے، اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھی وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، تو وہ جب اپنے عہدے پہ متمکن ہوں گے تو ان کا یہ معاملات کافی بہتر طریقے سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم حکومت کے لیے یہ بڑا سبکی کا بھی معاملہ ہے، اور نہ صرف آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید پریشانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور جو آئندہ کے انتخابات ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ تاہم آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے براہ راست اگر اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے معاملات سامنے نہیں آتے ہیں تو تبھی یہ حکومت اور ان کے جو دیگر عہدیداران ہیں ان کے حوالے سے کچھ زیادہ کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ اگر اس حوالے سے بشیر میمن کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم نے براہ راست انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی کارروائی کرنے کے لیے کہا ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے پہلے یہ بات کر دی ہے کہ وزیر اعظم نے صرف انہیں کیس کے حوالے سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ بڑے اچھے کیس کر لیتے ہیں، بڑے آپ کی تعریفیں سنی ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے شہزاد اکبر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وزیر اعظم نے براہ راست قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، تو اس حد تک تو لگ یہی رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس فیز سے بڑی آرام سے اور صفائی سے نکل جائیں گے۔ تاہم شہزاد اکبر، فروغ نسیم، اعظم خان اور دیگر کے جو کردار ہیں، اگر ان کے حوالے سے ٹھوس ثبوت سامنے آئے تو حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم
آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور حکومت نے 6 شہروں میں سخت لاک ڈاؤن بھی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ مزید بڑے شہروں کو میں بھی جو ہے لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ عوام ابھی بھی جو ہے وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور کسی قسم کا خیال نہیں کر رہے ہیں، نہ ماسک لگایا جا رہا ہے، دکانوں پر اسی طرح رش ہے، بچے مارکیٹوں میں جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، مگر عوام ہماری ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اللہ کرے اس موذی مرض سے اس قوم کو نجات ملے، اور بھارت میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جو انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس موذی مرض سے نجات عطا کرے، اور پورے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس وبا سے جو ہے محفوظ رہیں، اور اس انسانیت کو جو اس وبا سے خطرات لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ و ممنوع فرمائے۔ آنے والے دنوں میں صدیق جان کا معاملہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایک ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ہے، اور کیا جسٹس قاضی فائزہ کا فیصلہ آنے کے بعد عدالت انہیں طلب کرے گی، اور جسٹس قاضی فائزہ کیا ان سے کچھ مزید بھی بات کرنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے بھی جو خبریں آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک دیکھ لے رہیے اختر صدیقی نیوز، خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔